بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسلامک اسٹڈیز لیکچر نمبر 19 چیپٹر نمبر 4. حصہ تعارف حدیث کا سیکنڈ کوشچن چل رہا تھا ہمارا. حفاظت حدیث اور تدوین حدیث کا دور اول. تو اس میں ہم نے تدوین حدیث کے دور اول پہ جو ورک ہوا اس میں صحائف کا پہلے ذکر کیا تھا کہ کس کس طرح کے صحائف لکھے گئے. اس پہ جو دوسرا ورک ہے وہ ہے اسلام کے دعوت نامے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قبائل کے نام، خطوط، پھر خطوط کے جوابات اور ان کو دی جانے والی تحریری ہدایات، ان سب چیزوں کو بھی محفوظ کیا گیا. اس کے علاوہ مختلف بادشاہوں اور گورنروں کے نام دعوت اسلام کے مکتوبات بھی ارسال کیے گئے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 7ویں سال جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا کہ مختلف جو بادشاہ تھے، گورنر تھے، ان کے نام اسلام کے دعوت نامے مکتوبات کی شکل میں بھیجے. تو ان کو بھی محفوظ کیا گیا. ان کی چند مثالیں ہم ڈسکس کرتے ہیں. جیسے خسرو پرویز کے نام خط لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پڑھ کر غصے میں آ گیا. تکبرانہ جملے بولتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحریر نامہ، آپ کا مکتوب مبارک، آپ کا خط مبارک اس نے پھاڑ دیا. اسلام کے خلاف غیر اخلاقی گفتگو کرنے لگا. اور پھر قاصد رسول یعنی جو صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر گئے تھے، آپ کی تحریر لے کر گئے تھے، ان کی بھی تحقیر کی. کچھ عرصہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی شان میں کی جانے والی اس گستاخی کی بنیاد پر یہ خسرو پرویز اپنے انجام کو پہنچا. اسے قتل کر دیا گیا. تو برکیف اس طرح نبی اکرم نے خط لکھا ایران کے بادشاہ کے نام. ایران اور روم اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں. تو اس لیے اس ایران کا جو بادشاہ تھا خسرو پرویز، یہ بہت متکبر انسان تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کی بے حرمتی کی، جس کی بنیاد پر میں انجام کو پہنچا. اس کے علاوہ ہرقل یہ روم کا بادشاہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی مکتوب لکھا. اس شخص نے اسلام کو پسند کیا، تعلیمات کو توجہ سے سنا، مگر یہ مسلمان نہ ہوا. مکوکس یہ مصر کا بادشاہ تھا. اسلام اور اسلامی تعلیمات کی تعریف کی، قاصد رسول کی بھی عزت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کا احترام کیا. اسلام کو پسند کیا لیکن قبول نہ کیا، اور تحفے تحائف دے کر قاصد رسول کو روانہ کیا. اس کے بعد شرجیل بن عمر، یہ عرب کا رئیس تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھی مکتوب بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یعنی خط مبارک دیکھ کر غصے میں آ گیا، اور اس نے قاصد رسول کو جو نبی اکرم کا خط مبارک لے کر گیا تھا اس کو قتل کر دیا. اس طرح نجاشی کے نام مکتوب لکھا. نجاشی اس کا جو نام تھا اسحامہ تھا، اور یہ حبشہ کا بادشاہ تھا. پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی اس نے بہت مدد کی تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد بھی مکتوب بھیجا. تو مکتوب پڑھ کر اس نے احترام کیا، اور آخر کار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی پر اثر تقریر اور دعوت اسلام پر اسلام قبول کر لیا. تو جن جن کے نام نبی اکرم نے، جیسے یہ آپ نے پڑھا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے نام خط لکھا. اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام کی بے حرمتی کی، قاصد رسول کی بے حرمتی کی. ہیراکل روم کا بادشاہ، اس کے نام خط لکھا. یہ مسلمان تو نہ ہوا، اسلام کو پسند کیا
مکوکس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے بھی اسلام کو پسند کیا، تحفے تحائف دے کر قاصد رسول کو روانہ کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ شرجیل بن عمر نے تو حد ہی کر دی کہ قاصد رسول ہی کو قتل کر دیا۔ لیکن ان تمام میں جو نجاشی تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اسلام کو قبول بھی کیا اور اسلام کی مدد بھی کی۔ تو اس طرح یہ تدوین حدیث کے دور اول میں جو دوسری کاوش تھی وہ خطوط تھے، مکاتیب تھے اور ان اسلام کے دعوت نامے تھے، ان پر ورک ہوا اور اس کو بھی حدیث کا حصہ بنا کر اسے محفوظ کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا وقت جو ہے وہ معاہدات ہیں، ایگریمنٹس ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل اور اقوام کے ساتھ وقتاً فوقتاً معاملات طے کیے۔ ان معاملات اور معاہدات کو تحریری طور پر محفوظ کیا گیا، جن میں مشہور معاہدات جو ہیں جیسے میثاق مدینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ میں پہلے سے ہی یہودی بھی آباد تھے اور مدینہ شہر کے اطراف میں عیسائی لوگ بھی آباد تھے، بلکہ عیسائیوں کی پوری ایک بستی تھی نجران، وہاں پر اکثر عیسائی موجود تھے۔ تو برکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے موقع پر تمام اہل مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں سے معاہدہ کیا۔ اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق جو ہے وہ معاہدے کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں شہر مدینہ کو اندرونی اور بیرونی سازشوں اور خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مدینہ میں آباد یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی 53 دفعات تھیں جنہیں محفوظ کر لیا گیا، حدیث کا حصہ بنایا گیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ یہ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جب عمرے کا ارادہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ جب مکہ سے چند میل پہلے حدیبیہ کے مقام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ آپ تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ میں یہ افواہ اڑ چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مطلب جنگ کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول تو چند صحابہ کے ساتھ صرف عمرے کی غرض سے گئے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ سے چند میل پہلے آتا ہے وہاں پر پڑاؤ کیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ اہل مکہ کو خبر دی جائے کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ ہم تو یہاں پر عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو روانہ کیا۔ اس طرح ایک لمبا واقعہ ہے، پھر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو نظر بند کر لیا، افواہ اڑائی کہ قتل کر دیا گیا۔ نبی پاک نے اس موقع پر جو ہے وہ پھر صحابہ سے ایک عہد لیا، بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کو اگر شہید کیا گیا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن پھر یہ کفار کی طرف سے ایک ان کا جو قاصد تھا جس کا نام تھا سہیل بن عمر، اس کو بھیجا گیا اور یہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا اور پھر مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا سن 6 ہجری میں، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ لکھا گیا اس میں حضرت علی نے تحریر کیا، اور جو کفار کی طرف سے تھا وہ سہیل بن عمر تھا، تو اس نے اس معاہدے میں دستخط کیے۔ تو اس معاہدے کو بھی محفوظ کیا گیا، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا کام ہوا وہ مردم شماری کے کاغذات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں مردم شماری کرائی۔ اس مردم شماری کے تمام ضابطوں اور معاملات کو اور اس کے کاغذات کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا گیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مردم شماری تھی۔ اس مردم شماری کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ تو اس کے جو کاغذات تھے اور اس کے جو جس میں اس کے ضوابط اور معاملات کو تحریر کیا گیا تھا
اس کو بھی محفوظ کر لیا گیا اور حدیث کا حصہ بنایا گیا. تو اس طرح بیٹا یہ ہمارا تدوین حدیث کا دور اول ہے. آپ لوگ ذرا اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے. اس میں حفاظت حدیث کی کس طرح کی گئی اور پھر حفاظت حدیث کے ساتھ ساتھ تدوین کا سلسلہ کیسے ہوا, اس کے دور اول میں کیا کیا ورک ہوا, تو اس کے مطابق آپ اس کی تیاری کریں گے. یہ آپ کا کویشچن کمپلیٹ ہوا بیٹا.